بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فلاں قصائی تیرا جنت کا ساتھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سوچ میں پڑ گئے کہ قصائی تے موسیٰ دا جوڑ کے میں بیگ فلاں مجاہد، فلاں عالم، فلاں ولی اللہ، وہ تیرا جنت کا ساتھی، قصائی تیرا ساتھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پتہ پوچھا اور پہنچ گئے۔ تو وہ گوشت کی دکانوں میں ایک دکان اس کے بھی ہوئے بٹھا چوکڑی مار کے تو اپنا بیچی جاندہ تھے، ٹکی جاندہ ہے۔ کوئی موسیٰ علیہ السلام کو اسپیشل چیز نظر نہیں آئی۔ جب شام کو وہ چلنے لگا، جب وہ اس کا گوشت ختم ہو گیا تو اس نے ایک ٹوٹا تھیلے میں ڈالا اور چل پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ چل پڑے۔ وہ گھر پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آ جاؤں؟ کہا آ جاؤ۔ اس نے وہاں جا کے کیا کیا، بوٹیاں بنا کے ہانڈی چڑھا دی، پھر آٹا نکال کے گوندھا، اس کو نرم ہونے رکھا، سالن تیار کیا، پھر روٹی تیار کی، ٹرے میں رکھا۔ ایک عورت اس طرح پڑی تھی، اس کو جا کے ہلایا، ماں جی، آنکھ کھولی، ایک ہاتھ سے اٹھایا، سہارا دیا، دوسرے ہاتھ سے نوالے بنا بنا کے کھلاتا رہا۔ تو اس نے یوں سر ہلایا کہ مطلب میری بس۔ تو اس کا منہ صاف کیا اور اس کو سہارا دے کے لٹانے لگا تو کچھ بڑبڑائی۔ موسیٰ علیہ السلام ذرا فاصلے پر تھے، سن نہیں سکے کیا کہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائی یہ کون ہے؟ کہا جی میری ماں ہے، اور میں جب صبح جاتا ہوں نا کام پر تو اس کے سارے خدمت کر کے روٹی پانی کھلا پلا پھر میں جاتا ہوں، پھر جب شام کو واپس آتا ہوں تو پہلے میں اس کی یہ خدمت کرتا ہوں۔ بیوی سے نہیں کہا، خود کیا۔ ہم اپنی بیویوں کو کتنا ذلیل کرتے ہیں، اور 99% جو ساس ہے وہ نیگیٹو ہے اور ظالم ہے۔ 99% ساس نیگیٹو ہے اور ظالم ہے، اور ہمارے بچوں کو ہوش نہیں کہ میری ماں ہے، میری ماں ہے۔ ماں کی وجہ سے بیوی کو تباہ نہ کرو، اور بیوی کی وجہ سے ماں کو تباہ نہ کرو، اس میں بیلنس کرو۔ بیوی کے عشق میں ماں باپ ذلیل نہ ہو، اور ماں باپ کے عدم میں بیوی ذلیل نہ ہو۔ یہ دونوں نوحے میں سن رہا ہوں، اس لیے بول رہا ہوں، دکھ سے بول رہا ہوں۔ کہا جی میں شام کو پھر اس کی خدمت کرتا ہوں، اب بچوں کو بعد میں دیکھتا ہوں۔ کہا اچھا یہ بتا یہ کیا کہہ رہی تھی؟ لٹا رہے تھے۔ کہنے لگا جی بس ماں جو ہوئی جب بھی خدمت کرتا ہوں تو کہتی اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی تھا۔ میں تو جی کمی کسائی تے موسیٰ کلیم، میرا دا کی جوڑ ہے۔ میں کہا پترا تیرا جوڑ بنا چھڑے ہے تیری ماں۔ ماں باپ زندہ ہیں دعا لو، فوت ہو گئے ان کی قبروں پہ جایا کرو، وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھا کرو۔ جو بچہ پڑھے گا وہ اتنا طاقتور ہو کے ماں باپ کو لگے گا، اگر وہ فوت ہو چکے ہیں۔ زندہ ہیں دعا لو، مر گئے ہیں ان کے لیے ان کی قبر پہ نہیں جا سکتے ہو، یہاں کی زندگی بہت تیز ہے، کبھی تو جایا کرو، کسی ویکنڈ پہ چلے جایا کرو، کسی اتوار پہ چلے جایا کرو، کسی ہفتے کو چلے جایا کرو، مہینے بعد، 2 مہینے بعد، سال میں ایک دفعہ سے، کہ یہ ان کا حق ہے، ان کا حق ہے۔ اور ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ عبداللہ بن مطرف رحمت اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ قبریں پھٹیں اور لوگ نکلے اور کوئی چیز ایسے اٹھا رہے ہیں، ایسے اٹھا۔ ایک آدمی نکلا اور جا کر ایک درخت سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ یہ اس کے پاس جا کر کہتے ہیں بھئی آپ کون لوگ ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں۔ کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ جو رشتہ دار ثواب بھیجتے ہیں یہ وہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ کہ تم کیوں نہیں اکٹھا کر رہے ہو؟ کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، ایک قرآن روزانہ ختم کر کے مجھے بھیج دیتا ہے، تو میں نے پرچون دی لوڑ نہیں رہ جاندی، میرا پھوک دا کام۔ کہ تیرا بیٹا کیا کرتا ہے؟ کہ اس کی مٹھائی کی دکان ہے بازار۔ آنکھ کھل گئی، صبح ہوئی تو پہنچ گئے، بازار کھلا، دیکھا تو ایک نوجوان بیٹھا ہوا اور مٹھائی بیچ رہا اور ہونٹ ہلائیں، پہلے اس کو نہ
چیک کرتے رہے. پھر اس کے پاس آئے, بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ وہی نام تھا جو خواب میں سنا. یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ کہ جی قرآن پڑھ رہا ہوں. کتنا پڑھتے ہو؟ 1 ختم روزانہ پڑھو. کیا کرتے ہو؟ کہ والد کو ایصال ثواب کرتے ہو. کیا اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہو؟ کہ وہ میرے لیے بہت کچھ چھوڑ گیا, میں چاہتا ہوں میں بھی اس کے لیے کچھ حصہ بنتا رہوں. تو یہ والدین کے حقوق میں سے. اور کرتے جائیں اور اتنا کریں کہ قیامت قائم ہو جائے اور یہ قیامت تک زندہ رہیں اور قیامت قائم ہو جائے. اس رب کی قسم جو سن رہا ہے, یہ سب مل کر اتنے گناہ نہیں کر سکتے کہ آسمان کی چھت کو جا کے لگ جائیں. اور تیرا میرا رب کہہ رہا ہے ایک فیصلہ آباد کی عورت, ایک فیصلہ آباد کا مرد اتنے گناہ کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے, پھر ایک دفعہ 100 باری نہیں, 100 تو میں سایہ چھڑے ہے, 50 بھی نہیں, 40 بھی نہیں, 20 بھی نہیں, 30 بھی نہیں, 15 بھی نہیں, 10 بھی نہیں, 11 بھی نہیں, 9 بھی نہیں, 8 بھی نہیں, 5 بھی نہیں, 4 بھی نہیں, 3 بھی نہیں, 2 بھی نہیں, ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے, تو میں کہتا ہوں غفرت لک ولا ابالی, جاؤ میں نے معاف کر دیا, جاؤ میں نے معاف کر دیا, ولا ابالی, اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ کتنے گناہ لے کر آیا ہے, جاؤ میں نے معاف کر دیا, جاؤ جاؤ. اور صرف یہ نہیں کہ میں معاف کرتا ہوں, سبحان اللہ, صرف معاف کرنے کی بات نہیں ہے. تم کسی روٹھے کو منانے جاؤ تو تمہارا استقبال کرے گا, تھوڑا استبوا کھولتے باسی, آؤ جی تشریف لے آؤ. وہ تو پہلے سے دروازے بند کر کے بیٹھا ہوگا, پھر کنڈیاں تم دروازے کھٹکھٹاؤ گے, کنڈیاں بجاؤ گے, منتیں کرو گے, پھر دروازہ کھلے گا اور پھر وہ کتنی صلواتیں سنائے گا, پھر معافی کا اعلان کرے گا. ہاں ہاں, اور تمہارا رب کیا کہتا ہے, وہ کیا کہتا ہے, وہ کیا کہتا ہے, من تقرب الی تلقیتہ من بعید, جو توبہ کرنے کے لیے گھر سے چلا عائشہ مسجد کو اور وہ یہ سوچتا آ رہا ہے پتہ نہیں معافی ملے گی کہ نہیں ملے گی, ساری زندگی عمر تو کٹی عشق بتا میں مومن, ساری زندگی تو عشق بتا میں کٹ گئی, پتہ نہیں معافی ملے کہ نہ ملے, وہ تو یہ بدگمان ہے. اور ادھر یہ ہو رہا ہے, اللہ کہتا ہے میرا بندہ میں عرشوں سے اتر کر مسجد کے در پہ تیرا استقبال کے لیے تیار ہوتا, میں پہلے کھڑا ہوتا ہوں, آیا وہ آیا, تیرے انتظار میں تھا, انتظار میں تھا کہ کبھی تو تو ظالم توبہ کرے گا, کبھی تو تو توبہ کرے گا, کسی وقت تو تجھے خیال آئے گا, کبھی تو تو سوچے گا کہ بس کروں. جب تو کہے گا بس تو میری توبہ کا در ایسا کھلے گا, تیرے گناہ مٹائے گا. اچھا گناہ مٹا دینا, مزے ہو گئے, اللہ استقبال کو آ گیا, اور بھی مزے ہو گئے. اس سے اگلی سناؤں, فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, اور جب تم توبہ پہ پکے ہو جاتے ہو تو پھر میں کہتا ہوں میرے بندے نے زندگی میں جتنے گناہ کیے تھے ان سب کے بدلے میں ایک ایک نیکی لکھتے جاؤ, نیکی لکھتے جاؤ. ہاں بھائی, کوئی ایسا رب ملے گا کہیں؟ کیوں بھائی, کوئی ایسا مالک ملے گا, کوئی ایسا مولا ملے گا, کوئی ایسا اللہ ملے گا. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ قَوْلُهُ الْحَقُّ قَوْلُهُ الْحَقُّ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ. کیا رب نے حق 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 کی تسبیح پڑھ دی ہے؟ جاؤ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, اللہ کی طرف دوڑو, اللہ کی طرف دوڑو, اللہ کے آگے جھکو, اللہ کو منا لو. منانے کا آسان کام, آسان کام, پچھلی پہ توبہ کرو اور اگلی محمد مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاؤ. ساری دنیا کے عزتوں کے دروازے کھولنے کے لیے اللہ نے اپنا نبی بھیجا, ذلتوں کے در بند کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, جنت کا راستہ دکھانے کے لیے اللہ کا نبی آیا, جہنم کے در بند کرنے کے لیے اللہ کا نبی آیا, گمراہی کے پردے چاک کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ آئے, ہدایت کا نور
پھیلانے کے لیے محمد الرسول اللہ آئے، محبتوں کو پروان چڑھانے کے لیے محمد الرسول اللہ آئے، انسانیت کی پہچان کروانے کے لیے محمد الرسول اللہ آئے۔ اللہ کے نبی کے بے شمار احسانات ہیں، جس میں سب سے بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں اللہ کا پتہ بتایا، اللہ کو منانے کا طریقہ بتایا، اللہ کی جنت کا راستہ بتایا۔ میرا نبی نہ ہوتا تو لا الہ الا اللہ کون کہتا، میرا نبی نہ ہوتا تو قرآن کے نغمے کہاں سے گونجتے، میرا نبی نہ ہوتا تو نکاح اور زنا کا فرق کون جانتا، میرا نبی نہ ہوتا تو سود اور تجارت میں فرق کون کرتا، میرا نبی نہ ہوتا تو شرک اور توحید کا فرق کون بتاتا، میرا نبی نہ ہوتا تو ایمان اور کفر کا پتہ کون بتاتا۔ اگر محمد الرسول اللہ نہ ہوتے تو جنت کی راہیں کون بتاتا، محمد الرسول اللہ نہ ہوتے تو موت کے بعد کی زندگی کون بتاتا، محمد الرسول اللہ نہ ہوتے تو ماں کو ماں کا مقام کون بتاتا، باپ کا مقام کون بتاتا، بیوی کا مقام کون بتاتا، خونی رشتوں کی قدر کون سمجھاتا، سچ کی قدر کون سمجھاتا، جھوٹ کی لعنت کون سمجھاتا، نمازوں کے سجدے کس نے سکھائے، باتوں کو رونا کس نے سکھایا، اللہ سے مانگنا کس نے سکھایا، احرام باندھ کے طواف کرنا کس نے سکھایا، صفا مروہ پہ دوڑنا کس نے سکھایا، قربانی کرنا کس نے سکھایا، عرفات کی حاضری کس نے سکھائی، عرفات کی دعائیں کس نے بتائیں، مزدلفہ کا قیام کس نے بتایا، مینا میں شیطان کو پتھر کس نے مارے کس نے سکھایا، راتوں کو اٹھ کے اللہ کو منانا کس نے سکھایا، رمضان کے روزے کس نے بتائے، قرآن کی تلاوت کس نے سمجھائی، زکات کا دینا کس نے بتایا، معاف کرنا، درگزر کرنا، جھک جانا، یہ تعلیمات کون لے کر آیا، کون لے کر آیا، محمد الرسول اللہ لے کر آیا، محمد مصطفیٰ لے کر آیا صلی اللہ علیہ وسلم، دو جہان کا سردار بن کے آیا۔ والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ اے میرے نبی، مجھے اس چمکتے ہوئے دن کی قسم، چھا جانے والی رات کی قسم، میں تجھ پہ ناراض ہوں، میں نے تمہیں چھوڑا نہیں، چند دن وحی نہیں آئی۔ کافر قریش مکہ نے کہا محمد کا رب اسے چھوڑ گیا، وَاتَّعُوا رَبُّهُ وَقَلَا، محمد کا رب اس پہ ناراض ہو گیا۔ میرے نبی کا دل کٹ رہا، سینہ پھٹ رہا، وہی بند ہے۔ ایک دن اما خدیجہ نے بھی کہہ دیا یا رسول اللہ، کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ اپنوں کا اشارہ بھی مار دیتا ہے، دوسروں کی گالیوں کے بھی پرواہ نہیں پڑتی۔ منصور حلاج کو سولی پہ لے جا رہے تھے، لوگ پتھر مار رہے تھے، وہ خاموش جا رہے تھے۔ شبلی نے ایک اتنا سا روڑا اٹھایا اور یوں مارا تو حلاج کی ہائے چیخ میں ہائے، لوگوں نے کہا تو عجب دیوانہ ہے، پتھر کھا کے اف نہ کی، شبلی کا کنکر کھا کے ہائے نکلی کہ تم تو مجھے جانتے نہیں ہو، مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں، یہ مجھے جانتا ہے، اس کا کنکر مجھے تیر بن کے لگا ہے، یہ مجھے پہچانتا ہے، تم مجھے جانتے نہیں ہو۔ اما خدیجہ کی بات دل کو لگ گئی، اے جبریل آئے پیغام لے کر۔ یہ بتاؤ اللہ کو قسم اٹھانے کی ضرورت ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پہلی سطر سورہ بقرہ کی، شک و شبہہ سے بلا تر کلام۔ من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچا کون؟ پر اپنے نبی کے دل کے غبار کو دھونے کے لیے میرے رب نے قسمیں اٹھائیں، مجھے روشن دن کی قسم، مجھے کالی رات کی قسم، میں تجھ پہ ناراض نہیں، میں نے تمہیں چھوڑا نہیں۔ یہ ایک ترجمہ۔ اس کا دوسرا ترجمہ امام راضی نے کیا ہے، وَالضُّحَىٰ، اے میرے محمود، مجھے تیرے روشن علم کی قسم، مجھے تیرے نورانی علم کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، مجھے تیری ستاری کی چادر کی قسم، مجھے تیری ستاری کی چادر کی قسم، جس میں تو امت کے گناہ گاروں کو چھپا لے گا اور قیامت کے دن بھی چھپانے کی کوشش کرتا پھر رہا ہوگا۔ ہر نبی کہے گا نفسی نفسی،
کیا آدم، کیا عیسیٰ، کیا موسیٰ، کیا یعقوب، کیا یوشع، کیا دانیال، کیا داؤد، کیا سلیمان، کیا زکریا، کیا یحییٰ، کیا ابراہیم، کیا اسحاق، کیا یعقوب، کیا یوسف، کیا اسماعیل، کیا ہود، کیا صالح، کیا شعیب، کیا لوط علیہم الصلوات والتسلیمات. رب ذوالجلال کی قسم، رب کی قہاری اور جہنم کی بھڑک کو دیکھ کر نبی کہیں گے نفسی 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 نفسی. عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ بن مریم روح اللہ وکلمتہ القاها الى مریم، وہ عیسیٰ جو روح کہلائے، جو کلمہ کہلائے، وہ عیسیٰ کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا، میری جان بچا. میری ماں مجھے کہاں یاد رکھے گی؟ میں اپنی اولاد اور اپنی بیوی کو کہاں یاد رکھوں گا؟ میں اپنے ماں باپ کو کہاں یاد رکھوں گا جب ایسی وحشت اور ایسی حیرت اور ایسا خوف عالم ہوگا؟ ایک اور ایک ہستی. کون؟ صرف ایک. کون؟ وہ جسے تم نے ٹھکرا دیا. کون؟ جس کی سنتوں پہ تم نے چھرے چلا دیے، اسطرے چلا دیے. کون؟ جس کی زندگی کو تم نے گھروں سے نکال دیا. کون؟ جس کی زندگی کو تم نے سیاست سے نکالا. کون؟ جس کو تم نے دکانوں سے نکالا. کون؟ جس کو تم نے اپنے وجود سے نکالا. وہ کون؟ وہ کون جسے تم نے تجارت سے نکالا، سیاست سے نکالا، زراعت سے نکالا، شادیوں سے نکالا، خوشیوں سے نکالا، غمیوں سے نکالا. وہ کون؟ تم نہیں جانتے، اسے اس کا اللہ جانتا ہے. وہ محمد الرسول اللہ ہے. وہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن مضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیصہ بن سلامان بن عوف بن برد بن قموال بن عبید بن عوام بن ناشد بن حذاء بن بلباط بن يضلاف بن طابق بن جاهم بن نابس بن ناقي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن خنبر بن يثربي بن يحزن بن يلهم بن إرعوة بن عيدي بن ذيشفان بن عيطر بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن نافع بن دارس بن قمي بن مجي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آدم بن ناهور بن سرود بن رعور بن قائس بن عاذر بن أرفخشاد بن ثام بن نوذر بن لامك بن متوشالح بن إدريس بن يرد بن ملعلئي بن قينان بن آنوش بن شيث اور بن آدم علیہ الصلاة یہ محمد الرسول اللہ ہے. یہ محمد الرسول اللہ ہے جسے ذمہ داروں نے اپنے ڈیروں سے نکال دیا، اپنی زراعت سے نکال دیا، اپنے گھروں سے نکال دیا، جسے تاجروں نے اپنی مارکیٹوں سے نکال دیا، اپنی تجارت سے نکال دیا، جسے جوانوں نے جوانی سے نکال دیا، جوانوں نے گھروں سے نکال دیا. تم نے اس کے سینے پہ تیر چلائے، اس کے دل کو پارا پارا کیا، اس کے بوٹی بوٹی میں تم نے دکھ اتار دیے، درد اتار دیے، اس کی ہڈیوں کو تم نے سلگا دیا، اس کے وجود کو تم نے پھڑپڑا دیا، پھڑکا دیا. وہ تو قیامت کے دن کہتا دفعہ دور ہو جاؤ. تم نے میرے قرآن کو بلایا، تم نے میری سیرت کو بلایا، تم نے میری قربانیوں کو بلایا. تمہیں حسین کا سر بھی نیزے پہ چڑھا ہوا نظر نہ آیا، تمہیں میری بیٹیوں کے پھٹی ہوئی چنیاں بھی نظر نہ آئی. تمہیں کچھ بھی نظر نہ آیا، تمہیں صرف پیسہ نظر آیا، تمہیں رنگ و رنگ نظر آیا، تمہیں بس جوانی مستانی نظر آئی، تمہیں میرے گھر کا جلنا نظر نہ آیا، تمہیں میری اولاد کا قتل مرنا نظر نہ آیا، تمہیں ان کے تڑپتے لاشیں نظر نہ آئے، تمہیں ان کے سر نیزوں پہ چڑھتے نظر نہ آئے. ظالموں، تم پیسے کے پجاری، تم دولت کے پجاری، تم عورت کے پجاری، تم سیاست اور حکومت کے پجاری، تم شراب اور نشوں کے پجاری. دور ہو جاؤ میری نظروں سے. نہیں 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 نہیں، ویسا ہرگز نہیں کرے گا، ویسا ہرگز نہیں کرے گا. تمہاری ہر وفا کا بدلہ اس نے وفا سے دنیا میں بھی دیا اور آگے بھی دینے والا ہے. کہ ہر نبی کہے گا نفسی نفسی، اور تمہارا نبی کہے گا یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی. میری امت بچا لے، میری امت. واہ 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 یا رسول اللہ، واہ یا رسول اللہ، واہ یا رسول اللہ. کہ یا اللہ میری امت بچا، یا اللہ میری امت بچا. ہائے ہائے قیامت کا دن یا اس کے سامنے جانے سے منکر ہو جانا،
یا یہ طرز زندگی بدلو یا چھپ جانا یا یہ انداز بدلو. اور میں بتا دوں نہ چھپ سکتے ہو نہ بھاگ سکتے ہو نہ اس کے سامنے جانے سے انکار کر سکتے ہو. اس حال میں مرنا بڑا مہنگا سودا ہے, بڑا مہنگا سودا ہے. سنو تمہارا رب کیا کہہ رہا ہے. ایک اور ترجمہ یہ بھی امام راضی نے کیا ہے, والضحیٰ واللیل اذا سجا. والضحیٰ اے میرے حبیب مجھے تیرے خوبصورت اور نورانی اور روشن چہرے کی قسم. کیا ترجمہ, مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم. واللیل اذا سجا, مجھے تیری شانوں پہ بکھری سیاہ زلفوں کی قسم. عشق میں بھرا ہوا محبت سے لبریز جام. یہ کلام نہیں ہے, یہ پیغام محبت, یہ پیغام عشق ہے. یہ عاشق و معشوق کا کلام ہے, محب و حبیب کا کلام ہے. یہ محبت بھرا جام ہے. میں اس کا ترجمہ کیسے کروں؟ اللہ اپنے حبیب سے بڑے انداز میں بات کرے اور کوئی بشر اس کا ترجمہ کر سکے یا اس کیفیت تو بتا سکے, ناممکن نہیں ہو سکتا. میں تو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارا نبی کتنا عظیم ہے. اللہ کو پانا ہے تو پہلے اس کو پاؤ, پہلے اس کے آگے جھکو, اس کی زندگی اپناؤ, اس کے سامنے سر جھکاؤ. یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ. ابو سفیان میرے پیچھے آؤ, دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی تمہاری ہے. اے ہے مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم, مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم. بھلا میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں؟ بھلا میں تم پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ وہ آخرت کا بادشاہ ہے, یہ دنیا گزرگاہ ہے. میں تمہیں اتنا دینے والا ہوں کہ تو راضی ہو جائے گا. میں تیرا سینہ ٹھنڈا کر دوں گا. بھلا سوف یعطیک ربک فترضی, تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہوگا. اور تمہیں خبر ہے تمہارے نبی نے کیا کہا تھا؟ کچھ خبر ہے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ اے ہے تمہیں پیسہ کمانے سے فرصت ہو تو تمہیں ان چیزوں کو پڑھنے سننے کا موقع ملے کہ کیا کہا تھا. تمہارے نبی نے کہا تھا وَلَنْ أَرْضَ وَأَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ. میرے رب پھر میں اس وقت راضی ہوں گا جب تم میری ساری امت کی بخشش کر دے گا. تو میرے بھائیو, میں تو ہر جمعے ایک ہی نوحہ روتا, ایک ہی مرثیہ پڑھتا ہوں. میرے پاس مضامین نہیں ہے. میں تو ایک فریاد کر رہا ہوں, کب سے سنا رہا ہوں, اللہ رسول کے سامنے جھک جاؤ, اپنے آپ کو بنانا شروع کرو. یہ تبلیغ سفینہ نوح ہے. اس وقت یہ تبلیغ کا کام ایمان کو بچانے کی بہت بڑی محنت ہے, اللہ رسول سے جڑنے کی بہت بڑی محنت ہے. نکل جاؤ اللہ کی راہوں میں, بیٹھنے کا دور نہیں ہے. زمین کے تیور بدلے بدلے, فلک کی گردش اوکھی اوکھی, سورج چاند ان کے انداز کچھ اور عورتیں ہیں, ہوائیں پاگل پاگل سی نظر آتی ہیں, پانی بپھرے بپھرے سے نظر آتے ہیں. جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو ساری کائنات میں ہلچل مچتی ہے, ہلچل. زمین کہتی ہے اجازت دے میں پھٹوں اور انہیں نگلوں. فرشتے کہتے ہیں اجازت دے ہم اتریں اور انہیں مٹا دیں. پانی کہتے ہیں اجازت دے ہم چڑھیں اور انہیں بہا دیں. اور اللہ کہتا ہے چپ رہو, مجھے بندہ کی توبہ کا انتظار ہے. کبھی تو توبہ کرے, کبھی تو توبہ کرے گا, کبھی تو توبہ کرے گا. جب توبہ کرے گا, جس وقت توبہ کر, ان اتانی نہارن قبلتہ, ان اتانی لیلن قبلتہ. رات کو توبہ کرے گا, دن چڑھنے سے پہلے توبہ قبول. دن کو توبہ کرے گا, سورج ڈوبنے سے پہلے توبہ قبول. میں تمہیں کیا سناؤں اس کی رحمت کے. بنو اسرائیل میں ایک نوجوان ہے, اس کا نام کفل ہے. ہر رات میں نئی لڑکی اس کے پہلو میں آتی ہے, رات اس کی شراب و زنا میں گزرتی ہے. رزق اتنا وافر ہے, ایک رات ایک لڑکی کو 7 دینار میں لے کر آیا. 7 دینار تمہارے آج کے لحاظ سے 7 لاکھ روپیہ بنتا ہے. 7 دینار 7 لاکھ روپے میں ایک رات کے لیے ایک لڑکی کو لایا. جب کمرہ بند کیا اور اس لڑکی کی طرف مڑا تو وہ دیکھا تو رو رہی ہے. کفل نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا میں پیشہ ور نہیں ہوں, میں عزت دار ہوں, مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے. یہ مالدار زکات دیں,
تو کسی کی بیٹی ایسے جسم نہ بیچے، کوئی مریض تڑپتا نہ مر جائے۔ یہ مالدار بڑے ظالم ہیں جو اپنے اوپر جو چاہے خرچ کریں، غریب کو دیکھ کر ان کے دل پتھر ہو جاتے ہیں اور ان کی آنکھیں پتھرا جاتی ہیں اور ان کے کانوں میں داغ پڑ جاتے ہیں۔ اے ہے، میرے رب نے زیادہ تو نہیں مانگے تھے، صرف 2.5 روپے مانگے تھے، کہ کمبخت سارے 97 جیب میں ڈال لے، 2.5 اللہ کو دے دے۔ وہ کون سا 100 میں سے 2.5 جو پورا سال تیرے گھر میں تیرے بینک میں پڑ رہا، تو نے ہاتھ نہیں لگایا تو پتہ چلا یہ فالتو ہے، اس میں سے 2.5 روپے دے دے۔ اگر یہ نظام ہوتا تو یہ بازار حسن نہ ہوتے، یوں آوارگی نہ ہوتی، وہ بچی روئی کہ میں عزت دار ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا۔ کفل رونے لگا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا کہ تو میری بہن ہے، میں کتا انسان، تو میرے لیے دعا، اللہ مجھے معاف کر دے، کیا یہ پیسہ تجھے مبارک، اور اپنے فقر کا سامان کر اور اپنی عزت کے ساتھ اپنے گھر واپس جا۔ وہ گھر پہنچی ہے، کفل کو نہیں پتا میری آج آخری رات ہے، صبح ہونے سے پہلے کفل مر گیا۔ اب یہ ایسا بدماش تھا کہ اس کا کل کسی نے جنازہ نہیں پڑھنا، اس کو کسی نے غسل نہیں دینا تھا، اس کو کسی نے کندھا نہیں دینا تھا، اس کو کسی نے قبر میں نہیں اتارنا تھا۔ میں اس مولا پہ قربان جاؤں جس نے اپنا نظام بدل دی، قانون بدل دیا۔ اللہ آخرت کی باتیں بتایا نہیں کرتا، موت کے بعد بتائے گا، لیکن جب دن چڑھا، صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کے دروازے کے اوپر نورانی سطروں میں لکھا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، اے لوگوں، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے، جاؤ اس کا جنازہ پڑھو، عدالت عالی معاف کر دو۔ جو اللہ اتنے بڑے مجرم کو ایک بول پہ یوں معاف کر دے، اور ہو بھی وہ موسیٰ علیہ السلام کا امتی، محمد مصطفیٰ جیسے آنسو اس کے پیچھے نہیں تھے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رونا اس کے پیچھے، اس جیسی آہیں اور سسکی اس کے پیچھے نہیں تھیں، اس جیسے زخم اس کے پیچھے نہیں تھے، طائف کا خون اس کے پیچھے نہیں تھا، اوت کے ٹوٹے داغ اس کے پیچھے نہیں تھے، مدینے کی دعائیں اس کے پیچھے نہیں تھیں۔ تمہارے پیچھے تو اتنا سرمایہ موجود ہے کہ 23 برس کی اس کی آہیں اور اس کے نوحے اور اس کے رونے اور اس کی دعائیں اور اس کی سسکی اور عرفات کی 5 گھنٹے کی دعا، طائف کا خون، احد کے ٹوٹے داغ، ہے یہ اتنا بڑا نبی تمہارے پیچھے ہے، تم توبہ تو کرو، تم توبہ تو کرو، اللہ کو اپنا تو بناؤ، یہ جہان بھی تمہارا ہے، وہ جہان بھی تمہارا ہے، اللہ کی راہ میں پھرو، آج گھروں میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، جاؤ چلے جاؤ، تبلیغ میں نکل جاؤ، تمہارا یہ جہان بھی بچے گا، وہ بھی بچے گا۔ معاملات کی توبہ بھی آسان ہے، وہ کہتا ہے نا اتنا کھا لیا ہے کہ توبہ کیسے کریں گے، کرو تو صحیح، پھنس گئے سود میں، ستارہ والوں سے بڑے تاجر بیٹھے ہیں، ان میں جلال پور والے سے سارے تاجر مل جائے، ستارہ والوں کو نہیں پہنچ سکتے، تو ان کا بڑا چیئرمین فوت ہوا عبدالغفور مرحوم، تو اس کے بھتیجے لیس اور اس کے بھائی بشیر سے میں نے گھر بیٹھ کر بات کی، میں نے کہا آپ سود سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا دیا ہے کہ اگلے 11 پشتے بھی بیٹھ کر کھا سکتی ہے، اور میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، کاروبار آگے مت بڑھاؤ، جتنا ہے اس پر فل سٹاپ لگا دو، اس سے آگے نہیں بڑھنا جب تک سود نہ اتر جائے، اور کوئی جائیداد خریدنی چھوڑ دو، یہ 2 کام کر دو، سود اترنا شروع ہو جائے گا۔ اور تیسرا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں۔ 1 سال کے بعد میری ملاقات ہوئی اور لیس صاحب کہنے لگے 1 سال ہوگا میں نے ایک اینٹ بھی نہیں خریدی، جو نیت کرتے ہیں پھر اس طرح کرتے ہیں، اگر فیصلہ آباد میں کوئی جائیداد بکے پہلے ہمیں فون آتا ہے کہ میاں صاحب خریدیں گے یا نہیں، 1 روپے کی اینٹ نہیں خریدی، 1 آنوں کا کاروبار نہیں بڑھایا، سٹاپ لگا دیا، میں نیت کرتا ہوں کہ 1 کروڑ دینا ہے، اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ میں 2 کروڑ پکڑا دیتا ہے، 4 سال میں سود سے پاک ہو کر رہ گئے، اتنا بڑا ارادہ سود سے پاک کر گیا۔ اپنے آپ کو اگر یہ جلال پور والے توبہ کرے تو کیا نہیں ہو سکتا، لیکن کوئی نیت تو کرے۔ ہلاکو خان نے جب بغداد کو فتح کیا تو امیر المومنین آخری عباسی خلیفہ معتصم باللہ کو اس نے قتل کیا اور اس کے بیگم کو قبضے میں لے لیا۔ اس کی بیوی نے سوچا کہ میری عزت تو گئی، میں کیا کروں، تو اس نے اپنی ایک کنیز کی پٹی پڑھائی، اس کے کان میں کچھ کہا تو وہ دونوں آئے ہلاکو خان کے پاس۔ کنیز نے کہا خاتون اعظم عباسی خاندان کی عورت سے ایک صفت تھی، ان پر تلوار اثر نہیں کرتی، وہ اکڑ دماغ تھا،
ये कैसे हो सकता है, इन पर कोई तलवार असर नहीं करती, अगर इजाजत हो तो आपको तजुर्बा करके दिखाऊं। कहा दिखाओ। उसने एक वार किया और गर्दन उड़ाकर रख दी। अपने अल्लाह का ऐसा खौफ था, अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपनी गर्दन उड़ा ली। हलाकू को इतना गुस्सा आया कि गुस्से में अपने बाल नोचने लगा। ये औरत तो मुझे धोखा दे गई। तो उसने कनीज को अजाब दे देकर उसे इतनी बेदर्दी से मारा कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन अल्लाह ताला से डरने वाली औरत ने गर्दन देकर अपनी इज्जत बचा ली। अल्लाह ताला के नाम पर खर्च करने वाले मर्द, खर्च करने वाली औरतें आमतौर पर बचा बचा कर रखना औरतों की आदत होती है। अब तो मर्दों का भी यही हाल है कि जोड़ जोड़ कर रखना, बचा बचा कर रखना। और अल्लाह ताला कहता है लगाता जा और देखो मैं कैसे वापस करता हूँ। तुम लगाने की आदत डालो और मुझसे लेना देख लोगे। तुम अल्लाह ताला के नाम पर देना शुरू करो, अल्लाह ताला तुम्हें वापसी शुरू कर देगा। एक वली की बेटी आटा गूंद कर पड़ोसन के पास गई आग लेने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए। पीछे फकीर आया, उन्होंने सारी परात उठाकर उसको दे दी। घर में और कुछ नहीं था, सिर्फ आटा था। वापस आई तो आटा गायब था। बीवी ने कहा आटा कहाँ गया? कहा एक दोस्त आया था, उसे पकाने के लिए दे दिया। थोड़ी देर गुजर गई, कोई भी नहीं आया। कहने लगी मालूम होता है कि तूने सदका कर दिया। कहने लगी हाँ। कहने लगी अल्लाह के बंदे, एक रोटी का आटा तो रख लेता, रोटी पका देती, आधी तू खा लेता और मैं आधी खा लेती। कहने लगी बहुत अच्छे दोस्त को दिया है, फिक्र ना कर। थोड़ी देर गुजरी तो दरवाजे पर दस्तक हुई तो उनके दोस्त आए। उनके हाथ में गोश्त का प्याला भरा हुआ था और रोटियों की परात भरी हुई थी। हंसते हुए अंदर आए, कहने लगे मैंने तो दोस्त को सिर्फ आटा भेजा था, वो ऐसा मेहरबान निकला कि उसने रोटियां पकाकर साथ में गोश्त भी भेज दिया। हमने अपने बच्चों को भी अल्लाह के नाम पर खर्च करना सिखाए। ये कहते हैं कि बच्चे जमा जमा कर, बचा बचा कर रख कर, कल तेरे काम आएगा। पैसे जोड़ो नहीं, लगाओ इसे। अल्लाह की कसम अल्लाह ताला वापस करता है। औरतें ज़कात नहीं देती, जेवर है उसकी ज़कात नहीं देती, तो यही जेवर उनके लिए आग बन जाएगा। कितने मर्द है ज़कात नहीं देके? ज़कात तो आयन फ़र्ज है, उसके ऊपर दो, फिर तमाशा देखो अल्लाह ताला कैसे वापस करता है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की रोज़ा है, 1 लाख दिरहम हदिये में आए। और दिरहम की आज की कोई कीमत वो लगाए तो 20 लाख रुपए है। थाल रखकर कपड़ा डाला, कनीज को कहा कि जा मदीने में फकीरों को सदा लगा दे। अब फकीर आ रहे हैं और मुट्ठियां भर भर कर देती जा रही है। घर में फाका है और एक दाना नहीं है। असर तक सारा थाल खाली कर दिया। कनीज कहने लगी अम्मा जान, 1 दिरहम तो आप रख लेती, मैं आपके लिए गोश्त पका देती। आपका रोजा था, घर में तो कुछ नहीं है। फरमाया बेटी पहले क्यों ये ना याद दिलाया? पहले याद दिलाती तो मैं रख लेती। फिर घर में फाका हो या उसको याद न हो, ऐसी भी कोई औरत देखी है? कहा बेटी पहले क्यों नहीं याद दिलाया? मैं 1 दिरहम अपने लिए रख लेती, फिर हम मिलकर खा लेते। अबू अमामा या अली के दर पर सवाल आया। उनके पास कोई 30 दिरहम रखे हुए थे, उन्होंने सारे उठाकर दे दिए। उनकी एक कनीज थी ईसाई, इनका रोजा था। उनकी बांदी कहती है कि मुझे बड़ा गुस्सा आया, अल्लाह के बंदे ने सारे उठाकर दे दिए, न अपने लिए कुछ छोड़ा न मेरे लिए कुछ छोड़ा। ये मुसीबत खाना खुद भी भूखा मरा, मुझे भी भूखा मारा। असर का वक्त आया तो मुझे रहम आया। मैंने कहा अल्लाह का नेक बंदा है तो चलो मैं इसके रोजे का इंतजाम करूं। पड़ोसन से चीजें उधार लेकर आई, रिश्तेदारी तैयार की, फिर उनका बिस्तर ठीक करने लगी। जब सिरहाना उल्टा तो उसमें 300 दिनार पड़े हुए थे। कहने लगी अच्छा इसलिए सदका कर दिया, ये छिप कर रखे हुए मुझे नहीं बताया था। जब शाम को वापस आए तो कहने लगे अल्लाह की बंदे, मुझे तो बता देते कि यहाँ पैसे पड़े हुए, मैं पड़ोसन से उधार लेकर आई हूँ, मैं इन्हीं पैसों का सौदा ले आती। कहने लगे कौन से पैसे? कहने लगी वो जो सिरहाने के नीचे थे। कहने लगे अल्लाह की कसम एक पैसा भी नहीं था। कहती है कि कहाँ से आए? कहने लगे मेरे रब की तरफ से आए हैं, और कहाँ से आएंगे तो हम औरतों और बच्चों को भी इस पर लगाए।